اظہار لا تعالی کی معزز ناظرین، اگر اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی بھی دل آزاری ہو تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد حقائق کو آپ کے سامنے لانا ہے۔ اس ویڈیو میں لیے گئے مواد سے آپ کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی، مگر یہ ایک خالصتاً ریسرچ کی بنیاد پر لی گئی معلومات ہیں، اور اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی بھی اسلامی فرقہ کی تضلیل یا توہین نہیں ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ہماری محنت کا ثمر دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے نیچے آپ اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ معزز ناظرین، آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو میں شیعہ مذہب کی ابتداء اور اسلامی تاریخ میں موجود شیعہ ریاستوں کے بارے میں جانا ہے۔ اس ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو شیعہ مذہب کی تمام بڑی اور چھوٹی شاخوں کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر یہی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیعہ مذہب کی تقسیم کے حوالے سے بتائیں گے، جو کہ تقریباً 1 درجن شاخوں میں بٹا ہوا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا شیعہ فرقہ 5 وقت کی اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ چلیے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شیعہ مذہب کی درجن بر شاخوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر اثنا عشریہ شیعہ ہیں۔ شیعہ مذہب کی سب سے بڑی اور معروف شاخ ہے، اور اسے امامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خلیفہ اور امام مانتا ہے، اور ان کے بعد 11 ائمہ کو مانتے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت امام مہدی تک پہنچتا ہے، جو عقیدے کے مطابق غیبت میں ہیں اور آخر الزمان میں ظہور کریں گے۔ اثنا عشریہ کا فقہی اور عقیدتی ڈھانچہ قرآن پاک، سنت، ائمہ کی حدیث اور اتحاد پر مبنی ہے۔ ان کے ہاں فقہ میں 2 بڑے رجحانات پائے جاتے ہیں: اصولیہ اور اخباریہ۔ اصولیہ فقہ اتحاد اور عقل کے استعمال کے قائل ہیں، اور موجودہ شیعہ فقہی نظام انہی پر مبنی ہے، جبکہ اخباریہ صرف حدیث پر انحصار کرتے ہیں اور اتحاد کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ایران اور عراق میں اصولیہ اکثریت میں ہے، جو کہ اخباریہ کا اثر بحرین اور قدیم دور کے عراق میں زیادہ ملتا ہے۔ ایک اور ذیلی گروہ شیخیہ ہے، جو ایران اور عراق کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور امام مہدی کی غیبیت کے بارے میں مخصوص فلسفانہ نظریات رکھتا ہے۔ اثنا عشریہ کا پھیلاؤ ایران، عراق، لبنان، بحرین، آذربائیجان، پاکستان، ہندوستان اور مغربی ممالک میں مہاجرین کے ذریعے ہوا۔ ان کا نظام مرجعیت پر مبنی ہے، جہاں بڑے علماء کو دینی و فقہی اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے۔ شیعہ مذہب کی دوسری اہم شاخ اسماعیلیہ ہے، جن کا قیام 6 امام حضرت جعفر صادق کے بعد اس وقت ہوا جب ان کے بیٹے امام اسماعیل بن جعفر کی وفات ہوئی، یا یوں سمجھیے کہ ان کی غیبیت ہوئی، اور وہیں سے ان کا اختلاف پیدا ہوا۔ جو شیعہ کے ایک گروہ نے حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام مانا، اور بعد میں یہ فرقہ اسماعیلیہ کہلایا۔ اسماعیلیہ فرقہ کے ہاں ائمہ کی تعداد 7 مانی جاتی ہے، اس لیے انہیں بعض اوقات سبیہ یعنی 7 کو ماننے والے بھی کہا جاتا ہے۔ اسماعیلیہ مزید ذیلی گروپوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں سب سے اہم نظاریہ اور مستولیہ ہے۔ نظاریہ کے پیروکار، جو آج آغا خان کے زیر قیادت ہیں اور پاکستان، بھارت، مشرقی افریقہ، یورپ اور امریکہ میں پائے جاتے ہیں، جبکہ مستولیہ مزید داؤدی بحرہ، سلمانی بحرہ اور علوی بحرہ میں تقسیم ہو گئے۔ داؤدی بحرہ بھارت اور پاکستان میں، سلمانی بحرہ یمن میں اور علوی بحرہ بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ اسماعیلیہ کا ایک اور گروہ تروزیہ ہے، جو شام، لبنان اور اسرائیل میں پایا جاتا ہے، جو کہ اپنے مذہبی عقائد کو عام عوام سے مخفی رکھتا ہے۔ اسماعیلیہ کا تاریخی اثر فاطمی دور خلافت میں عروج پر پہنچا، جب انہوں نے مصر، شمالی افریقہ، شام اور یمن میں حکومت قائم کی۔ شیعہ مذہب کی تیسری شاخ کو زیدیہ کہا جاتا ہے، جن کی بنیاد 5ویں امام حضرت زید بن علی کے ماننے والوں نے رکھی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امامت صرف اہل بیت کے اس فرد کو مل سکتی ہے جو علم، تقوی اور خروج یعنی ظالم حکمران کے خلاف جہاد کا اہل ہو۔ زیدیہ کی فقہ اہل سنت کے قریب تر ہے، خاص طور پر حنفی اور شافعی مذاہب سے مماثلت رکھتی ہے۔
یمن میں زیدیہ کا غلبہ رہا ہے اور موجودہ دور میں بھی وہاں کی حوثی تاریخ اسی مکتب سے وابستہ ہے۔ زیدیہ کی 3 اہم ذیلی شاخیں ہیں: جارودیہ جو حضرت امام علی کی امامت کو نقص قطعی سے ثابت مانتے ہیں، سلیمانیہ جو بیعت کو اہمیت دیتے ہیں، اور بطریہ جو صحابہ کے بارے میں معتدل رویہ رکھتے ہیں۔ زیدیہ کی امامت کا نظام نسبی اور انتخابی دونوں پہلوؤں پر رکھتا ہے، یعنی امامت اہل بیت میں سے ہو لیکن اسے عوامی بیعت حاصل ہونی چاہیے۔ شیعہ فرقہ کی چوتھی شاخ کسانیہ کہلاتی ہے۔ کسانیہ ایک قدیم شیعہ گروہ تھا جو حضرت امام علی کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ کو امام مانتا تھا۔ یہ گروہ زیادہ تر سیاسی بنیادوں پر وجود میں آیا، خاص طور پر مختار سقفی کی تحریک کے دوران۔ کسانیہ کے ماننے والے محمد بن حنفیہ کی غیبت اور دوبارہ آمد پر یقین رکھتے تھے۔ عباسیہ دور میں یہ فرقہ بتدریج ختم ہو گیا، اگرچہ اس کے بعض عقائد بعد میں دیگر فرقوں میں سرایت کر گئے۔ شیعہ فرقہ کی 5ویں شاخ کو غالی فرقے کہتے ہیں۔ غالی ان فرقوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ائمہ اہل بیت کے بارے میں غلو کیا، یہاں تک کہ بعد نے انہیں الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ ائمہ نے خود ایسے گروہوں سے برات کا اعلان کیا۔ ان میں سب سے مشہور نصیریہ علویہ ہیں جو شام اور ترکی میں پائے جاتے ہیں۔ دیگر غالی گروہوں میں سبیہ جو عبداللہ بن سبا سے منسوب ہیں، خطابیہ اور مغیریہ شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر فرقے بعد میں یا تو سنی یا معتدل شیعہ فرقوں میں ضم ہو گئے یا معدوم ہو گئے۔ غالی فرقوں کی تعلیمات زیادہ تر باطنی یا تاویلات اور خفیہ شیعہ کی تاریخ میں کئی ایسے گروہ بھی پیدا ہوئے جو مختصر عرصے تک قائم رہے اور پھر ختم ہو گئے۔ ان میں واقفیہ شامل ہے جو 7ویں یا 8ویں امام پر رک گئے اور آگے کا ائمہ کو نہ مانا۔ فتیحہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بالفتح کو امام مانا۔ کرمتیہ بحرین اور عمان میں ایک بڑی عسکری اور سیاسی طاقت بنے، یہاں تک کہ انہوں نے کعبہ سے حجر اسود بھی اٹھا لیا تھا، لیکن بعد میں ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ میمونیہ، حسینیہ، منصوریہ جیسے چھوٹے گروہ بھی تاریخ میں ملتے ہیں جو زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکے۔ یہ تمام فرقے شیعہ مذہب کے اندر صدیوں کے دوران وجود میں آئے، بعض خالص عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر اور بعض سیاسی حالات کے تحت۔ بعض فرقے عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر پھیل گئے جیسے اثنا عشریہ، اسماعیلیہ اور زیدیہ، جبکہ دیگر صرف تاریخی حوالوں تک محدود رہ گئے۔ اس تقسیم کے باوجود تمام شیعہ فرقوں میں ایک بنیادی نقطہ مشترک ہے: حضرت علی اور اہل بیت کی قیادت اور روحانی برتری کا اعتراف۔ فرق صرف اس بات میں ہے کہ کسی امام کو کہاں تک مانا جاتا ہے اور امامت کے معیار کیا ہیں۔ اس تفصیلی جائزے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب ایک متنوع اور تاریخی طور پر پیچیدہ دینی اور فکری نظام ہے جس کی شاخیں مختلف ادوار میں وجود میں آئیں اور بعض آج بھی قائم ہیں، جبکہ کچھ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح شیعہ مذہب کے تمام پیروکار 5 وقت کی نمازوں کے قائل ہیں اور انہیں فرض سمجھتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سنی مذہب کی طرح 5 نمازوں کے لیے 5 اذانیں نہیں دیتے، مگر یہی گمان کیا جاتا ہے کہ زیدیہ شیعہ جو کہ یمن میں آباد ہیں، جن کو حوثی بھی کہا جاتا ہے، وہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے 5 اذانیں دینے کے قائل ہیں۔ مگر اس معاملے میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں، یہ آپ ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔